ایک اہل حدیث مولانا نے آپ کے ایک کلپ کی بنیاد پر آپ پر صحیح بخاری میں تعریف کرنے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے بغض کا الزام لگایا. اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو پلیز اس حوالے سے اپنی کلیریفیکیشن دے دیں. ویڈیو تو میں نے نہیں دیکھی لیکن مجھے علم میں آیا اس طرح کی کوئی کریٹیکل چیز آئے تو اپلوڈ ہوتے ہی میرے تک اطلاع آ جاتی ہے کہ اس طرح تو میں پھر ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ مجھے حسن بھائی نے بتائی ہے ایک دو دن پہلے اس طرح کی ویڈیو آئی ہے. اور بہت ساری ویڈیوز اس طرح کی آتی رہتی ہیں مارکیٹ کے اندر. یہ جتنے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ ذرا ان کی انٹینشنز کو پہلے دیکھیں. میں ان باتوں کا تو جواب بعد میں دیتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک توحید کے اوپر کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے اوپر نحوست ڈال دی ان کی بدعمالیوں کے سبب اور اہل بیت سے بغض کے سبب کہ توحید کا کام انہوں نے چھوڑ دیا. ان کے ساتھ پینگیں بڑھا رہے ہیں. اور جو پکے موحدین ہیں جو اس طریقے سے قبر پرستی اور بابوں کے خلاف بولتے ہیں کہ جو نہ ان کے علماء کی کبھی جرت رہی ہے نہ آندہ ہوگی, ان کے خلاف سارے توپوں کا رخ کیا ہوا ہے. اچھی بات ہے, مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے. میں اصل میں آپ کا یہ چہرہ بے نقاب کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو توحید کا لبادہ اوڑا ہوا تھا یہ ایک حادثہ تھا. بریلویوں نے عشق رسول کا جو لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ ایک حادثہ ہے, کیونکہ ان کے کلچر میں ان کو سکھایا جاتا ہے. ذرا سے ہٹ کے اسی نبی کی حدیث انہیں بتائی جائے بخاری مسلم سے, وہ نہیں مانتے. اہل حدیث نے بخاری مسلم کی جو رٹ لگائی ہوئی تھی نا, یہ بس رفع الیدین تک یہ حادثے تھے. جب انہیں بنو امیہ کی بدماشیاں بتائی گئی نا پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. شیعہ کے اندر جو عشق اہل بیت تھا نا وہ اس وقت تک تھا جب تک ہم نے ناج البلاغہ سے خلفائے ثلاثہ کی شان بیان نہیں کی تھی. جب انہیں بتائیے تو اب ان کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ گئے. ٹھیک ہے, اور یہی حال دیوبندیوں کا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کی باتیں کرنا ان کا صرف ایک ڈھکوسلا تھا. ورنہ اگر یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں تو امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں. عمار بن یاسر کی کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہ وجہ ہے پیچھے. لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہہ دیا کروڑوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں, اس پہ رجوع کریں. جی میں رجوع کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کرے. خربوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں, اور میں مسلم شریف سے ثابت کروں گا, آپ کو بخاری شریف سے ثابت کروں گا. سنیں, بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اور مسلم میں تفصیل ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جذبات میں آ کر عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی. اور یہ کیوں گالیاں دی تھی اس کی تفصیل حافظ ابن کثیر نے سورۃ الحدید کی 10 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھ دی ہے. وہ 10 نمبر آیت ہے نا سورۃ الحدید کی کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے, اس کی تفسیر میں لے کے آئے. اور کچھ حصہ اس کا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب خالد بن ولید نے ایک قوم کے اوپر بغیر تحقیق کے چڑھائی کر دی اور انہیں قتل کیا اور وہاں صحابہ میں اختلاف ہوا, وہ قبائل اجڑ تھے, ان پڑھ تھے, اعرابی تھے. انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے, ہم اپنے دین سے پھر گئے, اور اس سے مراد وہ یہ کہہ رہے تھے ہم اپنے بت پرستی کے دین سے پھرے. خالد بن ولید یہ سمجھے یہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام چھوڑ گئے, قتل کرنا شروع کیا. باقی صحابہ نے مخالفت کی, انہوں نے اپنے جو انہوں نے گرفتار کیے تھے انہیں قتل نہیں کیا اور کہا ہم نبی اسلام کے پاس آئیں گے. اس وقت نعرہ بولا جاتا تھا اسلمنا, ہم نے اسلام قبول کیا. لیکن ان اجڑ لوگوں کو نہیں پتا تھا. نبی اسلام کے پاس جب شکایت آئی تو آپ جلال میں آپ نے 2 دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ خالد بن ولید نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں, میری کوئی ذمہ داری نہیں جو اس نے یہ حرکت کی ہے. اس موقع پر ہی عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کا جھگڑا ہوا تھا. یہ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا, اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ خالد بن ولید نے جب عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تو وہ شکایت لے کے حضور کے پاس آئے. آپ علیہ السلام کو جلال آیا, آپ نے فرمایا خالد سے فرمایا تھا. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے نہیں, وہ تو انڈائریکٹ ہے. ڈائریکٹلی خالد بن ولید سے کہا کہ تم اب احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. تو میرے صحابی نے 1 مد 600 گرام آدھا کلو گندم جو خیرات کی تھی اسے نہیں پہنچ سکتے, اس کے آدھے کو بھی, یعنی 1 پاؤ گندم میرے عبد الرحمن بن عوف نے جو اللہ کی راہ میں دی,
خالد بن ولید تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دو تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جی وہ میرے صحابہ کو برا مت کہو احد پہاڑ. یہ مسلم شریف میں پوری حدیث ہے, کیونکہ مسلم کی اگر حدیث بیان ہوگی تو پھر پتا چلے گا کہ نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی بعد میں مسلمان ہونے والوں کو کہا کہ تم سینئر مسلمانوں کو گالی مت دو. پھر تو لوگ پوچھیں گے پھر بنو امیہ حضرت علی پہ کیوں سب و شتم کرتی رہی, جو صحیح مسلم میں ہے 6229 لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر لعنت ہو. سب کا ترجمہ مسلم میں خود ہوا ہے لعنت. پھر لوگ یہ بھی پوچھیں گے. مسلم شریف میں دوسری حدیث سعد بن ابی وقاص نے امیر شام کے سامنے کلمہ حق بلند کیا, حضرت علی کو سب کرنے سے انکار کیا. لوگ یہ بھی پوچھیں گے. تو اس لیے انہوں نے کہا یار آدھی حدیث بیان کرو, میرے صحابہ کو برا مت کہو. پوری حدیث بیان نہیں کی. اب وہاں نبی علیہ السلام نے کیا کہا, ایک پاؤ گندم میرے سینئر صحابی نے جو خیرات کی, تم اب احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دو, برابر نہیں ہو سکتے. احد پہاڑ آپ کو پتا ہے کتنا ہے؟ 4.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے, چٹیل پتھروں کا پہاڑ ہے. اس کی آپ ڈینسٹی کیلکولیٹ کریں. میرا تو کیلکولیٹر فیل ہو گیا تھا, کسی کے پاس سپر کمپیوٹر ہے تو کیلکولیٹ کر لے کہ 4.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے آلموسٹ آدھا کلومیٹر اونچے اس پہاڑ پتھر کی ڈینسٹی کیلکولیٹ کرے, پھر اس کے برابر سونا اور اس کی قیمت نکالے, اور پھر دوسری طرف ایک پاؤ گندم کی قیمت نکالے, تو سر یہ اربوں نہیں کھربوں کی گیم نکلے گی. لہذا میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کر دیا, اور یہ بھی میں ابھی آگے چلوں گا. خالد ابن ولید فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہیں, لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کو بھی عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہونے دیا, اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ حضرت علی کے برابری کا کریں, وہ تو آپ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے. تو میں نے یہ رجوع کرتا ہوں, میں نے جو کہا تھا کروڑوں معاویہ, میں کہتا ہوں کھرب ہا کھرب معاویہ ایک عمار بن یاسر کے برابر نہیں ہے, اور میں نے بخاری مسلم سے ثابت کر دیا. جا کے سپر کمپیوٹر پہ کیلکولیٹ کروا لیں, ریشو پروپورشن نکال لینا قیمت کی, ایک پاؤ گندم کی قیمت اور 4.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے احد پہاڑ جو چٹیل پتھروں کا ہے اس کے برابر سونا کیلکولیٹ کریں. سر سونا تو ایک تولہ آج کل 1,15,000 تقریباً ہوا ہے, چلے موٹا کر کے 1,00,000 بھی لگا لیں, اتنا تھا سونا 1,00,000 کا ہے. تو 1,00,000 کا فرق تو یہی نکل آیا ہے. اتنی سی جگہ پہ, اتنی جگہ پہ ہی کروڑوں معاویہ پورے ہو جائیں گے, اور 4.5 کلومیٹر پہ تو کھربوں نہیں کھرب ہاں کھرب. اور علی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی سر, علی کی کیسے بات ہوگی؟ علی کا نام لینا چھوڑ دیں آپ سر, علی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, ان کا تو ذکر ہی نہ کریں. تو بات یہ کہ یہ ان کی کہانی ہے, تو یہ ان کے پیچھے بغض اہل بیت ہوتا ہے. اچھا اب آ جائیں آپ اس طرف, یہ جو سوال آیا تھا بات کہاں سے کہاں نکل گئی. تو یہ پیچھے ان کی انٹینشن کیا ہے؟ ان کو میرے کوئی لیکچر نظر نہیں آئیں گے جو آصف علوی غالی رافضی نے حضرت ابوبکر کی توہین کی, تو میں نے نہج البلاغہ سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں خطبات بیان کیے, وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے. میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں حدیث لکھی ہوئی جو میں نے درجنوں لیکچر میں بیان کی صحیح بخاری کی, کہ مولا علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ پوچھتا ہے کہ ابا جان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی کہتے ہیں ابو بکر. پھر پوچھا کون؟ کہا عمر. انہوں نے کہا اب مجھے خدشہ ہوا, تیسری دفعہ میں نے پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے, تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہوں گے. تو انہوں نے کہا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ سیدنا علی کی عاجزی تھی. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا, اس سے بہتر کس کا قول ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے. سورہ حامیم السجدہ کی 33 نمبر آیت ہے. تو یہ میں نے کئی دفعہ حدیث بیان کی, میرے ریسرچ پیپر میں ان کو نظر نہیں آئی, اور انہوں نے پکڑ کے ایک پرانی میری ویڈیو, یہ 21 نمبر میری مجلس تھی 2018 کی, اگست کے اندر یہ اپلوڈ ہوئی. وہ اپلوڈ جب ہوئی تو میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں کرنل صاحب, میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں,
انہوں نے مجھے دوسرے تیسرے دن کال کی کہ اس میں آپ نے وہ جو حدیث بیان کی ہے بخاری کی، وہ میں نے کھول کے دیکھی ہے. سر یہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس طرح نہیں ہیں، آپ تو 2021 میں جو چیزیں دریافت کر رہے ہیں نا وہ شروع میں ہی دریافت ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود تو وہاں موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں اس وقت اتنا اسٹرانگ ہوتا کہ میں نبی الاسلام کی مدد کر سکتا یا میرے ساتھ کوئی مل جاتا، لیکن سیدنا ابوبکر کا ذکر نہیں ہے. تو میں نے جب حدیث کھول کے دیکھی میں نے کہا اوہو یار یہ تو سلپ آف ٹنگ ہوا ہے مجھ سے. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اس کا ہمارا کلپ آئے گا اس کے اوپر، کیونکہ وہ بیسیکلی میں ایڈریس کر رہا تھا سیدہ فاطمہ کی شان. ٹاپک حضرت ابوبکر نہیں تھے، حضرت فاطمہ تھی سلام اللہ علیہ، کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اس کے آلموسٹ 5-6 دن کے بعد ہی سیدہ فاطمہ کے اوپر کلپ میرا اپلوڈ ہوا، اسی مجلس نمبر 21 سے. آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں سیدہ فاطمہ کی فضیلت. اس میں اس جگہ پہ ہوئی ہے کٹنگ، وہ کٹنگ ہی 5 دن بعد اس کی ناسخ ہو گئی. اس کٹنگ میں جب یہ حصہ تھا تو میں نے جب اپلوڈ کروایا تو فرحان بھائی سے کہا اسے کاٹ دیں آپ، یہ الفاظ حدیث میں موجود نہیں ہے. وہ تو اپلوڈ ہو چکی ہوئی تھی، اس وقت ہمارے پاس آن لائن کٹنگ کا بھی آپشن موجود نہیں تھا. اب آ گیا، لیکن اب بھی میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ رہے ریکارڈ کے طور پہ، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ نبیوں کے علاوہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ اس سے غلطی ہی نہیں ہو سکتی. وہ رہے اپنی جگہ پہ. وہ کٹنگ کروائی سیدہ فاطمہ کا، وہ کلپ اپلوڈ ہے اس سے 5 دن بعد کا، آپ دیکھ لیں سیدہ فاطمہ کی فضیلت. اچھا اس کلپ میں آپ کو وہ الفاظ نہیں ملیں گے. پھر تقریباً 1.5-2 سال پہلے جب آصف اشرف جلالی نے گستاخی کی سیدہ فاطمہ کی سلام اللہ علیہ، تو مجھے جو ہدایہ پورٹل والے بھائی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے نا سیدہ فاطمہ کے اوپر کوئی کلپ ریکمینڈ کریں میں وہ اپلوڈ کروں. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ کلپ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے، لیکن اس پہ ہمارا ٹیگ لگا تھا ahlsunnatpak.com کا. تو وہ ہدایہ پورٹل والے اوریجنل ویڈیو سے اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹیگ نہ آئے. تو میں نے انہیں اسپیشل نہ نصیحت کی، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ نے اوریجنل ویڈیو میں سے اسے اپلوڈ نہیں کرنا کاٹ کے، اس میں یہ الفاظ فالتو ہیں، وہ آپ کو پھر کٹنگ کرنے پڑیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ میرا وہم نکالتے ہوئے آپ اسی کو ری اپلوڈ کریں، یہ نہ ہو آپ سے کٹنگ غلط ہو جائے اور مصیبت کھڑی ہو جائے. یہ میں آپ کو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور ان سے پھر وہ آپ دیکھیں ان کے باقی سارے کلپس ٹیگ والے نہیں ہوں گے، یہ ٹیگ والا ہے. وہ اسی وجہ سے کہ میں نے انہیں گائیڈ کیا. پھر اس سے بھی بڑھ کے وہ سر 6-7 منٹ کا میرا کلپ تھا، اس سے 3 منٹ پہلے ہی میں نے حدیث بیان کی جامعہ ترمذی کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء کے. یہ اسی کلپ میں بیان ہوا ہے جس میں سے انہوں نے حضرت ابو بکر کا بغض میرے سے نکالا ہے. تو جب یہ سن رہے تھے ان کے ضمیر نے انہیں ملامت نہیں کیا کہ ایک بندہ جو 3 منٹ پہلے اسی کلپ کے اندر، چونکہ میں ڈسکس کر رہا تھا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن و حسین ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حاکم میں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں، بخاری مسلم میں ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ ساری حدیثیں بیان کرتے ہوئے، حالانکہ یہ ٹاپک نہیں تھا، پھر بھی میں نے حضرت ابوبکر عمر کی شان اسی میں بیان کی ترمذی سے حدیث. وہ ان کو نظر نہیں آئی اور آگے جا کے بغض ابو بکر نظر آ گیا. اور یہ ہمیں بتائیں گے جنہوں نے خود اہل حدیث کی 3 کتابوں میں نے 4 سال ہو چکے ہیں، بلکہ 5واں سال شروع ہے، اہل حدیث کے 3 بڑے رائٹرز، سب سے بڑے رائٹرز پاکستان میں جن کی سب سے زیادہ کتابیں ہیں، اقبال کیلانی صاحب، عمران ایوب لاہوری، اور تیسرا جماعت الدعوہ کے وہ دارالاندلس کے کاظم پاشا صاحب. تینوں نے فضائل قرآن پہ لکھی کتابیں، تینوں نے غدیر خم کی حدیث آدھی لکھی. قرآن اور اہل بیت تھا، قرآن لکھ کے اہل بیت والا حصہ ہی چھوڑ دیا، تعریف کر دی حدیث میں. اور اس کے فوراً بعد تینوں نے الموطا امام مالک کی روایت جو حاکم میں موجود ہے پوری سند سے کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، وہ پوری لکھی اور اوپر اہل بیت کو چھوڑ دیا. اور پھر بعد میں بہانہ کیا چونکہ ٹاپک قرآن تھا اس لیے ہم نے آدھی حدیث لکھی ہے، تو پھر دوسری والی بھی آدھی لکھتے نا کہ حجۃ الوداع پہ فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، دوسری چھوڑ دیتے، وہاں سنت لکھا.
اور اس سے پہلے غدیر خم کی حدیث آدھی لکھی, قرآن اور اہل بیت چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کیا تاکہ بعد میں کوئی پڑھے تو وہ خود فلنگ دی بلینکس کر لے کہ اوپر بھی سنت ہی مراد ہوگی. اور یہ فلنگ دی بلینکس تیسری کتاب میں ہو گیا. دارالندلس نے جو کتاب چھاپی نا وہ کاظم پاشا صاحب والی, انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث قرآن اور اہل بیت میں خود لکھ دیا, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بریکٹ میں قرآن اور سنت. تو یہ جب یہ بےمانی کر رہا تھا اسے نہیں پتا تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, خود تو اپنی حالت یہ ہے, تو ہم پہ یہ لوگ الزام لگائیں. پھر اس سے بھی بڑھ کے یہ تو 2018 کی 21 نمبر مجلس تھی نا, 2019 میں ایک سال کے بعد 72 نمبر مجلس میں نے سیدنا ابوبکر کے اوپر ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی, آلموسٹ 50 منٹ کی, جو ہدایہ پورٹل پہ بھی ہے, ہمارے اس پہ بھی ہے, لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے. اس میں نے یہ والی حدیث دوبارہ بیان کی, سیدہ فاطمہ والی بھی, اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں تھے. اور پھر میں نے ساتھ بخاری کی ایک اور حدیث بیان کی کہ عقبہ ابن ابی معیط نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن میں چادر ڈال کے اتنی کھینچی کہ قریب تھا کہ مبارک آنکھیں باہر آ جاتی. تو سیدنا ابوبکر نے اس کو مار کے ہٹایا اور کہا کہ تم ایک شخص کو اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. یہ میں نے وہ حدیث بخاری کی اس میں بیان کی ایک سال بعد, وہ ان کو نظر نہیں آئی. اور پھر میں آخری بات کرتا ہوں, دنیا میں کون سا سپیکر ہے میرے سوا ایک سنی نکال لیں جس کی ویڈیوز حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی کی شان میں ہوں اور ملینز آف پیپلز نے دیکھی ہوں, ویڈیوز بھی ہوں پوری, صرف میری ہیں. تو ہم سے کون یہ بات کرتا ہے کہ یہ اس قسم کے, چونکہ خود ان کے اندر بغض اہل بیت ہوتا ہے, یہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہم چلاکیاں و شاعریاں کر رہے ہوتے ہیں نا یہی یہ بھی کر رہا ہوگا. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. ہاں, آپ جن بنو امیہ کے ماننے والے ہیں وہ یہی ہوشیاریاں کرتے رہے پوری زندگی, اور وہ چونکہ جو خود یہ ہوشیاریاں کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے دوسرا بھی یہ کر رہا ہوگا. تو میں ایک کھلی کتاب ہوں, میرے اوپر تو کیا کیا الزامات نہیں لگائے ان لوگوں نے. تو آپ تک کوئی بات پہنچے, میں نے تو اپنا جو انٹرویو ریکارڈ کروایا اور مجلس 50 اور اس سے پہلے مسئلہ 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں, اس کے علاوہ بھی کئی ویڈیوز میں نے بار بار اعلان کیا ہے کہ میں جو کوئی بات بیان کروں اگر اس میں کوئی الفاظ احادیث میں موجود نہ ہوں تو میری اس سے بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ ہم حدیث کا نمبر اور حدیث ڈسپلے کروا دیتے ہیں, اسی کو آپ فالو کریں جو کتاب میں لکھا ہے. رہا میرا بیان کرنا, بعض اوقات ایک سے زیادہ طرق ہوتے ہیں, بعض اوقات تشریحی طور پر بیان ہو رہا ہوتا ہے, لیکن کوئی ہزاروں میں ایک دفعہ ہو کے کبھی سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. خصوصاً جب سے پھر ہم نے وہ ریکارڈنگ سے پہلے آپ دیکھیں 1-1.5 ہفتے کے ڈیلے سے ہمارے پبلک سیشن اپلوڈ ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم اس کو سننے کے بعد اگر کہیں پہ کوئی مس ہینڈلنگ ہو اس کی ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں, کیونکہ فلمتی گفتگو ہو رہی ہے نا. لیکن میں نے جو اہل حدیثوں کی باتیں کی ہیں انہوں نے تو کتابوں میں لکھی ہیں. کتاب میں اس طرح کی دو نمبری نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اس کی پروف ریڈنگ ہوتی ہے. زبانی تو میں کوئی بولتے ہوئے چیز بول جاؤں تو وہ تو انڈو بھی نہیں کر سکتا, اپلوڈنگ سے پہلے کٹنگ ہو سکتی ہے, وہ بھی اگر میں سن لوں. لیکن کتاب تو آپ کئی لوگوں سے پروف ریڈنگ کرواتے ہیں. یہ میرے پمفلٹ ہے, میں نے کئی لوگوں سے پروف ریڈنگ کروانے کے بعد اسے فائنل کیا تاکہ تحریر میں. تو میں نے 4-5 سال سے ان کی یہ غلطی نکالی ہے, پچھلے دنوں پھر دوبارہ اپلوڈ کیا ہے. تو جو آپ کے اختیار میں, آپ اپنے علماء کی تو تصحیح کریں نا, آگے ان کی کلیریفیکیشنز دیں. میرے خلاف کس قسم کی بھی ویڈیوز آئیں, یہ ساری حرکتیں, اوچھی حرکتیں میں تمام علماء کے ساتھ کر سکتا ہوں, لیکن نہیں کرتا جب تک کہ کوئی سویر کیس نہ ہو, کیونکہ ہمارا مقدمہ علمی ہے. ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ یہ گمراہ ہے یا ان کا فرقہ جو ہے جہنمی ہے, جس طرح یہ میرے بارے میں کہتے ہیں. ہم تو علمی اختلاف کرتے ہیں, جب ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں پیچھے تو ساری بات ہی ختم ہو گئی. ان کا جھگڑا ہمارے ساتھ ایک سمجھ لیں وہی جھگڑا ہے جو مال, پانی, چندوں کا. حالانکہ میں کئی بار سوچتا ہوں یار ہم کسی سے چندہ نہیں لیتے ہیں, کوئی اپنے آپ فرقہ لانچ نہیں کیا, مسجد نہیں کی, پھر آپ لوگ کیوں اس دشمنی پہ اترے میں, جبکہ ہمارے اسٹوڈنٹس نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. پھر آپ کا تو میرا جھگڑا ہی کیوں نہیں ہونا چاہیے, میں تو آپ کو کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ہوں. اور پھر اس سے بڑی بات, میں تو جاہل ہوں. جاہل کو کون سنتا ہے؟ ہاں, نہ میرے پاس کوئی ڈگری ہے, میری کیا ورتھ ہے. تو وہ جاہل کہہ کے انہوں نے اپنا جو لبادہ اوڑا ہوا تھا وہ کھول کے پبلک کے سامنے کر دیا. ان کو پتہ چل گیا نہیں بھائی یہ جو دعوت لانچ ہو رہی ہے یہ کوئی عام دعوت نہیں ہے, جس طرح وہ کیسر روم
کو جب بتایا گیا نا کہ عرب آ گئے ہیں، تو اس کا جرنیل کہنے لگا کہ عربی پہلے بھی آتے ہیں، لوٹ مار کر کے چلے جائیں گے. اس نے کہا نا، اس دفعہ یہ لوٹ مار کرنے نہیں آئے، یہ ہم سے ہماری زمین لینے آیا ہے، کیونکہ پیغمبر کی سپورٹ کے ساتھ لانچ ہوئے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہے نا رومن امپائر گر گئی. تو جو ویژن والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا، ان کو بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ کوئی عام دعوت نہیں ہے، بلکہ کہنا چاہیے کوئی عام دعوت نہیں تھی. اب جو اس کی آؤٹ پٹ ہے وہ تو ہو چکی اللہ کے فضل سے، قادسیہ یرموک ہو چکی ہوئی ہیں. ہاں جی، اب جو ہے وہ آرمگڈون کا انتظار کریں. ہاں جی، قادسیہ یرموک ہو چکی ہوئی ہے. یہ اس قسم کے معاملات، تو آندہ بھی کوئی چیز ملے، میں اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو فالو کریں. بھائی تشریحی طور پہ بعض اوقات ایک جگہ ایک لفظ موجود ہے، دوسری جگہ موجود نہیں ہے. مثلا میں نے سنن ابی داؤد سے حدیث بیان کی کہ حضرت حسن ابن علی کی شہادت کی خبر جب امیر شام کے دربار میں آئی، مقدام بن مادی کرب موجود تھے، تو ان کو مخاطب کر کے امیر شام نے کہا، امیر شام سے مراد ان کے حضرت یزید کے والد صاحب، کہ مقدام تمہیں پتہ ہے حسن فوت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر ایک جو چمچا تھا اس نے کہا کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. یعنی آگ کا وہ انگارہ جس میں کبھی بھی آگ پڑ سکتی تھی، یعنی خطرہ تھا کہ ان کے ساتھ ٹریٹی کی ہوئی ہے، کبھی بھی امت کو جگا سکتے ہیں، تو جان چھوٹ گئی. تو ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ ایک مرد نے کہا کہ تم حسن کی موت کو مصیبت خیال کرتے ہو. تو میں نے اپنے لیکچر میں کہا کہ معاویہ نے کہا رضی اللہ عنہ، ہم تو احترام سے نام لیں گے. یہ کہتے ہیں نہیں معاویہ تو لکھا نہیں ہوا، وہ ابو داؤد میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن مسند احمد میں موجود ہے کہ معاویہ نے کہا. امام ابو داؤد کی عادت تھی کہ وہ اس طرح کے الفاظ میں کہیں رجل، کہیں فلان یہ لکھ کے ان بندوں کے ناموں کو امت کے وسیع تر مفاد میں چھپا لیا کرتے تھے. تو بعض اوقات ایک جگہ ایک الفاظ ہوتے ہیں، دوسری جگہ نہیں ہوتے. اس قسم کی میں نے کئی ایک مثالیں پیش کی ہیں. اب میرے صحابہ کو برا مت کہو، بخاری میں یہ آدھی حدیث ہے، مسلم میں یہ پوری ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی تھی خالد بن ولید نے، تو حضور نے ان کو ڈانٹا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ وہ پوری حدیث موجود ہو، دوسری جگہ آدھی. اس قسم کے جو معاملات ہوں نا، اس میں آپ ذرا دیکھ لیا کریں دقت نظر کے ساتھ کہ کون سے الفاظ کہاں پر ہیں، کون سے کہاں. مثلا بخاری میں تو اتنی حدیث ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، اور کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی علی بن ابی طالب خیبر کے موقع پر. لیکن مسلم میں آگے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر پوری زندگی اس بات پہ رشک کرتے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ حضور مجھے جھنڈا دیں سوائے اس موقع کے جو خیبر کا موقع تھا. اب یہ الفاظ امام بخاری نے نقل نہیں کیے، امام مسلم نے حضرت عمر کا رشک علی بن ابی طالب پر نقل کیا ہے صحیح مسلم میں. اور کس کے حوالے سے؟ ابو ہریرہ کے حوالے سے، جن کے بارے میں میرا کلپ آیا کہ جو غالی رافضی حضرت ابو ہریرہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں. میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ اہل بیت کی شان میں جتنی احادیث ہیں کرٹیکل، وہ تمام حضرت ابو ہریرہ سے ہیں. اور بنو امیہ کے عہدے قبول کرنے کے باوجود حضرت ابو ہریرہ مرتے دم تک بنو امیہ کے مخالف رہے ہیں ان غلط پالیسیز کی وجہ سے. لہذا ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. تو ہم پوری بیلنس گفتگو کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کسی ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہے ہوتے. کہیں پہ کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہوتا ہے، میں اس کی بعد میں کلیریفیکیشن دے دیتا ہوں. ابھی بھی کئی ایک چیزیں، بلکہ سب سے زیادہ ویڈیوز اپنے خلاف میں خود چڑھا سکتا ہوں، لیکن وہ بری انٹینشن کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں معاملات. بعض اوقات بیان کرتے ہوئے انسان جذباتی ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، سخت الفاظ ہیں، ان پہ شخص شرعی گرفت تو نہیں ہوتی، لیکن اخلاقاً وہ چیزیں معاشرے کے اندر بری سمجھی جاتی ہیں. اس حوالے سے میں آپ سب کو نصیحت کروں گا، اس طرح کے جتنے کلپس ہیں، اس کے اوپر میں نے 1.5 گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی جب میرے اوپر جھوٹی FIR کٹوائی تھی انہوں نے. اس کا عنوان ہے وائی FIR کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ. اس میں پہلے 20 منٹ تو میں نے اس FIR کی اصلیت بتائی تھی جو پہلی پیشی پہ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں فارغ ہوئی سمارٹ ڈے پہ جو ہے، اور اس کا جو بعد والے 1 گھنٹہ 10 منٹ ہیں اس میں میرے خلاف جتنے کلپ بنے ہیں یا قیامت تک بنیں گے، ان کے بارے میں میرا جواب پہلے ہی ریکارڈ ہے. علم الغیب کی وجہ سے نہیں،
میں نے ڈاکٹرن کلیئر کی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کلپ ملے تو آپ نے اس کو یوں دیکھنا ہے. پوری ویڈیو دیکھنی ہے, آپ کو انٹینشن پتہ چل جائے گی. اگر کوئی آپ کو پوری ویڈیو نہیں بھیجتا تو آپ سمجھ لیں 2 نمبری کر رہا ہے. دوسرا, پوری ویڈیو مل بھی جائے پھر آپ نے دیکھنا ہے یہ کانٹیکسٹ کیا تھا بات کرنے کا. تیسرا یہ دیکھنا ہے وہ ٹاپک کیا تھا. بازو کا ٹاپک کچھ اور ہوتا ہے, اس میں ایک سرسری بات ہو رہی ہوتی ہے. جس طرح میرا انہوں نے کہا کہ جی یہ کہتے ہیں ہمیں صحابہ سے زیادہ ثواب ملے گا. اور بھئی ٹاپک یہ ہو رہا تھا کہ موبائل میں قرآن پڑھنا زبانی قرآن پڑھنے سے افضل ہے, کیونکہ اس میں آپ قرآن دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں نے کہا کہ آپ کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ صحابہ کے پاس تو اس ٹائم موبائل نہیں ہوتے تھے, نہ ریٹن نسخے ہوتے تھے, وہ تو زبانی قرآن یاد کرتے تھے, آپ کے پاس تو لکھا ہوا ہے. اس حوالے سے آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے. اور ساتھ میں نے ایک جملہ بولا کہ اس کو آپ نے اب صحابہ کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا اس اعتبار سے, میں اس کے کمپیریزن کسی اور اعتبار سے کرا لوں. وہ اگلا جملہ نہیں انہوں نے نکالا, بیچ میں نکال کے, تو پھر اس کی نوست کیا ظاہر ہوئی ان کے اوپر. میں نے پھر 3 حدیثیں بتا دی مسند احمد سے, بعد والوں کے فضائل میں نے بیان کر دیے, اور میں نے کہا لاؤ یہ تو نبی اسلام پہ فتویٰ لگاؤ. ابو عبیدہ ابن جرح کے بارے میں حضور علیہ السلام جب وہ پوچھتے ہیں, مسند احمد میں مشکات میں موجود ہے آخری جلد میں اس امت کے ثواب کے بیان میں, کہ یا رسول اللہ سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ ہم ہیں نا, ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا, اتنی قربانیاں دی. آپ نے فرمایا تم سے بہتر لوگ وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے, جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا تب بھی مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے. ابو عبیدہ ابن جرح کو حضور کہہ رہے ہیں, تو یہ تو گستاخی صحابہ ہوگی. اچھا اس کو آپ ذرا سمجھ لیں, بعد والے وہی لوگ ان سے بہتر ہوں گے جن کے اعمال بہتر ہوں گے, سارے بعد والے بہتر نہیں ہیں. یعنی ایک وہ شخص ہے جو نبی اسلام کو دیکھتا ہے, اس کا ایمان کامل لیول کا ہے, جان دھڑ کی بازی لگا کے وہ اسلام کے لیے خدمت کرتا ہے. اور ایک شخص اتنی لیول کی قربانی کرتا ہے لیکن اس نے حضور کو دیکھا نہیں, صرف سننے کی بنیاد پہ. وہ جو بندہ ہے نا اس کے ایمان کو بہتر کہا گیا ہے. ہر بندے کا ایمان بہتر نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بیلنس کیا ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا ان کا تو ایمان جینون ہونا چاہیے. جن لوگوں نے حضور کے اتنے معجزات دیکھے, بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے, ان کو تو کبھی بھی نبی علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کے بارے میں یا اللہ کی ایگزسٹنس کے بارے میں وسوسہ بھی نہیں آئے گا. بخاری میں آتے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے کئی دفعہ حضور کے ساتھ کھانا کھایا اور ہم جب نوالا اٹھاتے تھے اس میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی تھی, حضور کی موجودگی کی برکت سے. تو جس بندے نے یہ اس لیول کی چیزیں خود آبزرو کی ہیں, اس کو حضور کی وفات کے بعد کبھی وام بھی آ سکتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے, یا انہوں نے جو ہم سے آخرت کے وعدے کیے یہ جھوٹے تھے. اور وہ شخص اپنا تن من دھن اگر لوٹاتا ہے, اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جس نے صرف صحابہ سے سنا ہے کہ یہ معجزات ہوئے تھے, خود نہیں دیکھے, لیکن وہ بھی اسی کمٹمنٹ سے لڑتا ہے قادسیہ اور یرموک میں, تو پھر آپ بتائیں نا کہ کس کو زیادہ فضیلت ملنی چاہیے. اس لیے یہ حضور کی حدیث بالکل جسٹیفائی ہے, لیکن سارے لوگوں کے لیے نہیں کہ آج ہر بندہ کھڑا ہو گیا کہ جی میرا مرتبہ ان سے بڑھ کے ہو گیا. نہیں. مثلاً اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے جو فضیلت اللہ نے امام بخاری امام مسلم کو دی ہے, ان سے پہلے کسی شخص کو اس بڑی فضیلت یا اس کے بعد بھی ابھی تک مل سکی ہے کہ پورے کا پورا دین رسول اللہ کا ان کتابوں کے اوپر کھڑا ہے قرآن کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آئیڈیا امام بخاری امام مسلم سے پہلے کسی کو کیوں نہیں آیا کہ صحیح الاسناد حدیث کو ایک ترتیب کے ساتھ اس طریقے سے جمع کیا جائے؟ کیونکہ اس وقت کے ایشوز اور تھے. حضرت ابوبکر عمر عثمان علی یہ کام اپنے دور خلافت میں نہیں کروا سکے, اس وقت کے ایشوز اور تھے. اس سے بھی بڑھ کر اس زمانے میں ہمارے خلفاء قرآن کا ترجمہ دوسری زبانوں میں نہیں کروا سکے, حالانکہ ضرورت تھی, لیکن اس وقت ان پہ جنگی حالات سرکمسٹانسز ایسے ٹف تھے کہ اس طرف سٹیبل ہونے کا موقع نہیں ملا. بعد میں جنہوں نے ترجمے کیے ہیں, اب امت میں اللہ نے ان سے ایک یونیک کام لیا. تو اللہ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر بندے کو کوئی ایسی خوبی دی ہے جو دوسرے کو نہیں دی ہوئی, یہ ذہن میں رکھیے گا. حسان ابن ثابت میدان جنگ میں لڑ نہیں سکتے تھے. اب وہ کئی واقعات ہیں میں نے سنائے نا تو حدیثوں میں, تو وہ پھر یہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے, میں اس کو سکپ کرتا ہوں. لیکن دوسری طرف اللہ نے ان کو وہ کوالٹی دی تھی جو باقی صحابہ میں نہیں تھی, شاعری. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, حسان تیرے جو اشعار ہیں نا ان کافروں پر تیروں سے بھی بڑھ کے ہیں. اب حسان جب نعتی اشعار پڑھتے تھے تو کافروں کو چبھتے تھے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو فصیح اللسان سمجھتے تھے, ہمارے جیسے تو شاعر کوئی نہیں. وہ نان عربز کو کہتے تھے اجمی, گونگے,
اور جب ان کا ایک عربی اٹھ کے حضور کی شان بیان کرے، ان کافروں کو شعروں میں جواب دے، تو وہ تیروں سے زیادہ سخت ان کو لگتے تھے. یہ کوالٹی اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی. سیدنا عثمان میدان جنگ کے شاہ سوار نہیں تھے. غزوہ احد میں بخاری میں آیا کہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ جس کا ذکر کرنا گستاخی ہے، اگرچہ قرآن میں بھی ذکر ہے، لیکن دوسری طرف اللہ نے انہیں دولت دی تھی، انہوں نے اپنی دولت کے ذریعے اسلام کی خدمت کی ہے. مولا علی کنگال تھے، فقر کی زندگی تھی، پیسہ کوئی نہیں تھا، لیکن ان کی تلوار اس نے اسلام کو سپر پاور بنوایا. ہر بندے کو اللہ نے ڈیفرنٹ کوالٹیز دی ہوئی تھی. حضرت عمر کو اللہ نے وہ مینجمنٹ دی تھی، اس طرح کی مینجمنٹ آپ کو حضرت ابو بکر کے اندر بھی نظر نہیں آئے گی، اپنی ساری کوالٹیز کے باوجود. ہارڈ لائنر تھے کئی معاملات میں. حضرت ابو بکر کمپرومائز کر جاتے تھے، حضرت عمر زیرو ٹالرنس شو کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں خالد ابن ولید کو پیک کے زمانے میں ہٹا دیا، اینڈ فائنل میچ میں جا کے کیپٹن ہٹا دیا یرموک سے پہلے، اور پھر اللہ نے ان کو انڈورس بھی کیا، فتح بھی ہو گئی ہے. تو اس طرح کی ہر بندے کو اللہ نے ایسی کوالٹی دی ہے. اور یہ صرف صحابہ نہیں، بعد کے لوگوں میں بھی، کہ جو اللہ تعالیٰ، اب شاہ ولی اللہ دہلوی سے جو اللہ نے کام لیا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں کر کے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. آج تو ہر فرقے کا اپنا ترجمہ ہے، اور یہ فرقے وہ ہیں جو قرآن کے ترجمہ کرنے کو حرام سمجھا کرتے تھے. شاہ ولی اللہ دہلوی بھی 5 سال تک چھپے رہے ہیں ترجمہ کرنے کے بعد. لوگ کہتے تھے قرآن تو عربی میں نازل ہوا ہے، اس نے قرآن کی تعریف کر دی ہے، اس نے فارسی میں اس کا ترجمہ کر دیا. لیکن آج ہر بندہ کیا کہتا ہے، یار ترجمے سے پڑھو قرآن. لیکن پہلا شخص جس نے یہ کام کیا ہے اس کو تو اپنی جان بچانے کے بھی لالے پڑ گئے تھے. جی بس آپ نے یہ ساری باتیں یاد رکھنی. یہ ہمارے کیس میں بھی ہونا ہے کہ ہم جو بنو امیہ کے بارے میں یا خلافت کے حق کے لیے بول رہے ہیں یا اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، تو وہ جو اصحاب الکہف والی فلم میں ایک جملہ ہے نا کہ وہ حقیقت جسے تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. ان کی تو زندگی میں نہیں کہی گئی تھی، ہماری تو اللہ نے زندگی میں دکھا دیا ہے کہ دن کے اجالوں میں وہ حقیقت یوٹیوب حافظہ اللہ کی برکت سے پوری دنیا میں کہی جا رہی ہے. لیکن آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ کہیں گے یار یہ باتیں جو آج امام مہدی ہمیں کر رہے ہیں کہ میں حسنی حسینی ہوں، یہ باتیں آج سے اتنا عرصہ پہلے انجینئر صاحب کر کے گئے ہیں، اور ان کے بزرگ تو فوت ہو گئے نا. اور یوٹیوب اور ان ویڈیوز کی برکت سے اب جو دعوت لانچ ہوئی ہے یہ فوت نہیں ہوتی. اور اس کی آپ برکات دیکھیں، پرانے کئی محدثین کے بارے میں آپ کو نا مختلف اسماء و رجال کے اماموں کی رائے مختلف ملے گی. ایک بندہ کہے گا یہ ثقہ امام ہے، دوسرا کہے گا دجال تھا، تیسرا کہے گا اس کا حافظہ بگڑا ہوا تھا، چوتھا کہے گا یہ بدعتی تھا. اب جب بندہ بیٹھتا ہے نا، تو شیخ زبیر صاحب جب بیٹھتے تھے نا وہ کہتے تھے یار اب میں کیا حکم لگاؤں، اتنی مختلف آراء ہیں. پھر انہوں نے کہا میں اصول یہ رکھوں گا کہ جمہور کی رائے کیا ہے. لیکن آج اگر کسی کو کوئی کہتا نا یہ رافضی ہے، یہ ناصبی ہے، یہ خارجی ہے، اس کے بارے میں آپ کو رائے قائم کرنے کے لیے کسی بزرگ بابے مولویوں کے فتوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی ویڈیوز اویلیبل ہوں گی، وہ آپ خود سنیں گے، اور پھر اللہ کے فضل سے ان کو گالیاں پڑیں گی جنہوں نے جھوٹے الزام لگائے ہیں. جس کی زندہ مثال مولانا اسحاق صاحب ہے. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا مجھے جو تعارف پہلی دفعہ ہوا نا وہ اہل حدیث نے کروایا، اور نیگیٹو کروایا. جب میں نیا اہل حدیث کی طرف آیا، وہ جدھر جاتے تھے تو ہمیں ایک ہی نصیحت کی جاتی تھی، مولوی اسحاق کو نہیں چھوڑنا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا مولانا اسحاق صاحب کون ہے. اچھا، میں نے میرے آفس کے کولیگ جو دوسرے آفس میں تھے، میرے یونیورسٹی فیلو تھے، وہ آئے ایک دفعہ تو مجھے کہنے لگے کہ میں فیصل آباد جا رہا ہوں اس دور کے بہت بڑے عالم کو ملنے کے لیے نا. تو میں نے کہا کون؟ وہ کہنے لگا جی وہ مولانا اسحاق صاحب ہے نا. میں نے کہا یار میں نے تو سنا ہے وہ بندہ گمراہ ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے، وہ میرے جونیئر بھی تھے، مجھے کہتے ہیں جی آپ تو ایسی بات نہ کریں، آپ تو اتنے فرقوں سے گھوم گھما کے اہل حدیث کی طرف آئے ہیں، اب آ کے آپ نے بریک لگا لی ہے، اس طرح کی ورڈک نہ دیں، آپ انہیں سنیں تو صحیح. میں نے اس کی بات پلے باندھی، چونکہ ظاہر ہے میں بریلویت دیوبندیت اس لیے تو نہیں چھوڑی تھی کہ میں اہل حدیث کی ہر بات کو مان لوں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ جا رہے ہیں. ان دنوں میں تو یوٹیوب کا کوئی غوغا نہیں تھا، سیڈیاں چلا کرتی تھی. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں
9-10 کی آلموسٹ. یوٹیوب کو تو بوم ملا ہے 2012-13 میں, لانچ تو یہ ہوگی تھی پہلے ہی. میں نے کہا یار کوئی سیڑھیاں لے آنا. وہ سیڑھیاں وہاں سے کچھ لے آئے. آپ اللہ کی کرنی دیکھیں, میں نے پہلی سیڑھی لگائی نا, جب پہلی ویڈیو کلک کی تو حدیث بیان ہو رہی تھی صحیح بخاری کی 4108. مولانا اسحاق صاحب وہ جو تحکیم کے مسئلے کے بعد حضرت معاویہ نے مدینہ میں خطبہ دیا اور کہا کہ جو اس امر خلافت میں خواہش رکھتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے, میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. وہ تابعی پھر بعد میں عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ آپ نے معاویہ کو اسی وقت جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا اپنی گوٹ کھولوں اور اسے جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم باپ بیٹا سے اسلام کی خاطر جنگ کی جب تم لوگ کافر تھے, یعنی میں اور میرا باپ عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر, یا حسن ابن علی اور ان کے والد علی ابن ابی طالب. دونوں اس کے معنی ہوتے ہیں لیکن دونوں طرف جاتے. پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں نے اسی پہ کفایت کر لیا. محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی, ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے, کیونکہ عبداللہ بن عمر بھی تو ماموں ہے نا. تو وہ ویڈیو دیکھ لی ہے, پیارے ماموں جان, اویس قادری صاحب والی. اچھا, تو یہ حدیث پہلی دفعہ لگی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کو بندہ پڑھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو بخاری میں ہے, اور جس نے پہلی بار سنی ہو اس کے کانوں سے دھواں نہیں نکلے گا. میں نے اسی ٹائم مکتبہ شاملہ کھولا, میں نے الفاظ ڈال کے حدیث نکالی. میں نے شیخ زبیر علی صاحب کو فون کیا, میں نے کہا شیخ صاحب ان کو نہیں میں نے بتایا یہ بخاری میں ہے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ جو بخاریاں پڑھا بھی رہے ہیں نا بس وہ تلاوت ہی ہو رہی ہوتی ہے, کریٹیکلی چیزوں کو نہیں دیکھتے. میں نے کہا جی آپ اتنے عرصے سے بخاری پڑھا رہے ہیں تو حدیث کا آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, بخاری میں اس طرح کی کوئی حدیث ہے کہ جس میں حضرت معاویہ نے حضرت عمر کی توہین کی اور عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کیا اور میں تیرے باپ سے زیادہ؟ کہتے ہیں نہیں توبہ توبہ, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. میں نے کہا جی 4108 کھولیں اور چیک کر کے مجھے آپ نے فون کرنا ہے. پھر 2-3 گھنٹے کے بعد جب میری آفس کی چھٹی, میں اپنی آفس کی گاڑی میں جب واپس جا رہا تھا, راستے میں شیخ زبیر صاحب کی کال آئی, اوے علی بھائی واقعی حدیث تو ہے. میں کہا پھر کہتے ہیں بڑی گستاخی کی ہے حضرت عمر کی انہوں نے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا جی یہ اس بابا جی نے بیان کی ہے جس کے خلاف آپ نے مضمون لکھا ہوا ہے, اسحاق جال والا. او علی بھائی یہ تو اہل حدیثوں نے مجھ سے مضمون لکھوایا تھا. وہ بابا بڑی چیز ہے علی بھائی. ارے بابے نے خود بھی سنیا ایسی شیخ زبیر صاحب نے. ہاں, لہذا میرے خلاف بھی شیخ زبیر صاحب کو مضمون لکھ دیں نا گن پوائنٹ تے تو تسی سمجھنا جی وہ اس قسم کا ہی مضمون ہونا سی. لیکن میرے ساتھ ان کا وعدہ تھا کہ وہ 1 سال سے ہی پیچھے پڑے رہے ہیں. شکر ہے, ویسے میں اہل حدیث کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. جہاں کہیں جھوٹ بولے ہیں, یہ جھوٹ بھی بول سکتے تھے کہ یہ کوئی تحریر لے آتے شیخ زبیر صاحب کی طرف منسوب کر دیتے یہ ان کی تحریر ہے تمہارے خلاف. لیکن میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جھوٹا الزام میرے پہ نہیں لگایا. میں ان کی بھی تعریف کرتا ہوں. اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ آخری وقت کہندے سن. ٹھیک ہے نا, تو وہ مجھے پتا ہے کہ ایسا, وہ میں نے پھر ان سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھ سے نا تعلق ختم کر لیں. اب ہم انشاءاللہ ملیں گے میدان محشر میں انشاءاللہ تعالی حوض کوثر پہ. ہاں جی انشاءاللہ, اور تماشا دیکھیں گے بنو امیہ کا وہاں پہ, سحقا سحقا لمن غیر بعدی. تو میں نے کہا آپ کو کوئی مولوی فون کرے نا اہل حدیث کا, آپ کہیں میرا تو علی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, نہ میں اس کو فون کرتا ہوں, تو یوں میری آپ کی جان چھوٹ جائے گی ان مولویوں سے. ان کا بالکل ٹھیک ہے. پھر میری شیخ زبیر صاحب سے کبھی فون پہ بات نہیں ہوئی. تو بہرحال وہ مولانا اسحاق صاحب کا میں بتا رہا تھا, میں نے جب سنا تو میں نے کہا یار یہ تو, پھر میں نے ان کے خلافت کے وہ جو پنجابی میں لیکچرز ہیں وہ سارے سنے 2 راتیں لگا کے. پھر میں کہ آ جاؤ اہل حدیث ہو تسی کہندے ہو بابا گمراہ ہے. میں بخاری مسلم پڑھ کے تواڈے لے پاسے آیا تھا, اے بخاری مسلم وچ نہیں لکھیا آیا 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ حدیث نہیں تمہیں بخاری کی نظر آ رہی؟ اور باقی ساری چیزیں خیر آپ کو پتہ ہی ہیں. تو اس سے پھر یہ میں بتا رہا ہوں پراپوگنڈا
پروپیگنڈا ہوتا ہے، لیکن اس پروپیگنڈے میں بھی خیر نکل آتی ہے. اب پوری دنیا الٹ کے بھی کہ نا جی مولانا اسحاق جو ہے وہ رافضی تھا، فلاں تھا. میں ویڈیو سے بتاؤں گا کہ یہ دیکھو یار تم چھوڑ دو، میں تو ان کی بات خود سن رہا ہوں. جب اہل حدیث نے ان کے خلاف فتویٰ لکھا کہ یہ جو ہے وہ رافضیوں کے ایجنٹ ہیں، حضرت عمر کی توہین کر دی انہوں نے، آدھا کلپ انہوں نے کاٹا کہ حضرت فاطمہ کا قاتل کہہ دیا، فلاں کہہ دیا. ان سے پھر ان کی زندگی میں نے کسی سوال کر لیا کہ آپ یہ، انہوں نے کہا میں اگر ان کو قاتل مانتا ہوں تو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ شیعہ کو یہ بتایا گیا ہے، اور جس کو بچپن سے یہ بتایا جائے اس نے گالیاں ہی نکالنی ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ صحیح بتایا گیا ہے. اب یہ اس بات میں اور اس بات میں کتنا فرق ہے. حضرت عمر کی شان میں خطبات ہیں مولانا اسحاق صاحب کے. تو اب اگر کوئی فراڈ کرے گا نا تو ویڈیو سے. میں ہزاروں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو مولانا اسحاق کا تعارف ان کی وفات کے بعد ہوا ہے. تو پھر مولانا اسحاق تو فوت نہ ہوئے، ابن تیمیہ مر گیا، اس کے ماننے والے ناسبی ٹولہ مر گیا، مولانا اسحاق نہیں مرا. ہاں وہ تو زندہ ہے. اپنی ویڈیوز میں لوگ لگاتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو یہ بات نہیں کر رہے، تم کیسے کہہ رہے ہو؟ ابن تیمیہ کے بارے میں تو آپ جو بھی بول لیں، ان کے بارے میں تو کتنے فتوے موجود ہیں ان کے زمانے کے علماء کے. بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ابن تیمیہ کیا تھا. دو طرف رائے قائم ہوتی ہے. مولانا اسحاق کے بارے میں تو ہو ہی نہیں سکتی، ان کی اپنی ویڈیوز موجود ہیں، ایک طرف ہی رائے قائم ہوگی. بس آپ اس کو میرے بارے میں بھی سمجھ لیں. میرے بارے میں جو مرضی کریں گے، جب تک لوگ سوچنا برقرار رکھے ہوئے ہیں، یعنی مجنون اور قلندر نہیں ہو جاتے، وہ انجینئر صاحب کی باتیں سن کے خود کمپیریزن کر لیں گے. مجھے ان باتوں سے یقین کرے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، مجھے خوشی ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر مولوی ہر مسجد میں میرے خلاف جمعے پڑھائے جائیں، میں ڈسکس ہوں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لوگ بیٹھ جائیں گے. یہ مشہور اینکر پرسن ہے عمران خان، ایک تمہارے پرائم منسٹر صاحب ہے نا، ایک پرائم منسٹر صاحب کے بڑے چہیتے قسم کے اینکر ہیں جو ان کو بڑا ڈیفینڈ کرتے ہیں، بعض اوقات ٹھیک بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات آف دا وے بھی جا کے. عمران خان وہ آج کل CNN پہ آ رہے ہیں نا، تو انہوں نے مجھے فون پہ خود کہا اور مجھے کہا کہ علی بھائی آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ بیان کرنا ہے کہ مجھے آپ کا تعارف نیگیٹو کروایا گیا تھا پہلی دفعہ، یہ بڑا گمراہ ہے، دیکھو جی وہ غریب باتیں کرتا ہے. اور کہتے ہیں میں یقین کریں آپ کو سننے سے پہلے نمازی بھی کوئی نہیں تھا، قرآن بھی ترجمے سے نہیں پڑھتا تھا. تو ظاہر ہے جو لوگ میڈیا سے وابستہ ہیں ان میں کہتے ہیں میں نے جب وہ کلپ سنا تو میں نے کہا یار اس طرح نہیں، میں ان کی پوری ویڈیوز خود دیکھتا ہوں. کرتے کرتے کہتے ہیں میں روزانہ اتنا قرآن ترجمے سے پڑھتا ہوں، میری وائف بھی سنتی ہے. میری وائف جو ہے وہ بھی پہلے بابوں کی ماننے والی تھی، لیکن میں لانگ ڈرائیو پہ جاتا تھا آپ کی لگا دیتا میں بابوں کے بارے میں کرتے کرتے کرتے. اب وہ بھی چیزیں جب سنتی ہے نا دوسروں کہتی ہے یہ کہانی ہے. تو کہتا ہے جی آپ کو تو میرے پہ اتنا احسان ہے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے ماشاء اللہ. اور پھر کہتے ہیں میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، قرآن باقاعدگی سے ترجمے سے پڑھتا ہوں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمیں جو دین بتایا گیا تھا یہ اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے. تو اللہ کے فضل سے نیگیٹو پروپیگنڈے کا فائدہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. ہمارے کیس میں اس سے بھی اگلا ورژن ہے. نام تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، نام تو پہلے ہی ہے. ہم چاہتے ہیں اس بدنامی کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یار ایک بندہ ہے اتنا منہ کھول کے نہیں، اتنا منہ کھول کے کہتا ہے کہ بابت شاہ ہی کوئی نہیں قرآن و سنت کے مقابلے پہ، ہمارے مقابلے پہ نہیں. تو پھر وہ دیکھیں یار اتنے کانفیڈنس سے یہ باتیں کیوں کر رہا ہے، تو ان کو پتہ چل جائے گا سچائی کیا ہے. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.